अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर वैज़ ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसलर क्लिनिक ऑफ लाहौर। और आज हम बात तो करेंगे फ़िज़िकल थेरेपी, लेकिन फ़िज़िकल थेरेपी के एक स्पेशलाइज्ड फील्ड जिसको कि हम न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर हिरा रहमान को। डॉक्टर हिरा रहमान एक क्लिनिकल फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं। इन्होंने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और उसके बाद इन्होंने स्पेशलाइजेशन की masters in neuromuscular disorders, right? And finished into 2021. और तब से ये फिजियोलॉजी के साथ एज ए क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट प्रैक्टिस कर रही हैं। तो चले आए आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल थेरेपिस्ट जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में स्पेशलाइज करते हैं उनका क्या रोल है और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जनरल फिजिकल थेरेपी। डॉक्टर हिरा, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, चलें आप मुझे यहीं से स्टार्ट करें कि फ़िज़िकल थेरेपी की आपने जो जनरल 5 साल की ट्रेनिंग होती है वो तो आपने की, उसके बाद आपने मास्टर किया, उसको एक्सप्लेन करें ज़रा। जो डीपीटी की डिग्री है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की 5 इयर्स का जो प्रोग्राम है उसमें हम हर तरह की डिजीज़ के बारे में फिजियोथेरेपी सीखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे वो पीड्स के हैं, चाहे वो न्यूरो हैं एक हद तक, और इसी तरह चाहे वो वुमेन हेल्थ के बारे में। लेकिन जब हम न्यूरो में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हम मोर स्पेसिफिक हो जाते हैं। इसको करने की रीज़न ये थी कि मेरा इंटरेस्ट था इस चीज़ में कि जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनकी लाइफ सेविंग में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में फिजियोथेरेपिस्ट का बड़ा किरदार होता है। बाकी डिजीज़ की निस्बत, जैसे कोई एक्सीडेंट है या किसी को मसल स्पैज़म था, स्पोर्ट्स में कोई इंजरी होगी, वो फॉर द टाइम बिंग होता है, थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन न्यूरो में हमारा पेशेंट का रिलेशन बहुत लॉन्ग टाइम चलता है। हाँ जी, और मतलब इतना कि अगर वो बेड रिडन भी था तो वो बेड रिडन से लेके वो बाकायदा इंडिपेंडेंट वॉकिंग तक आ जाता है। अच्छा। पूरा प्रोसेस, इस वजह से मुझे इंटरेस्ट था और मैंने इस वजह से स्पेशलाइजेशन इसी में की। अच्छा, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करें। 2 साल का मास्टर है, इट्स जस्ट लाइक मोर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, इसमें कोई इंटर्नशिप भी होती है? इसमें इस तरह होता है कि हमारी एंड में रेजिडेंसी होती है और वो यूनिवर्सिटी खुद भी करवाती है, और क्योंकि हमारा डीपीडी हो चुका होता है, हम ग्रेजुएट्स होते हैं तो हम अपनी भी क्लिनिक कर रहे होते हैं, तो वो जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो बिल्कुल ही कुछ और है जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं उससे, लेकिन उनका कम्बिनेशन मिलकर एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये मैं हर दफ़ा ना एम्फेसाइज करता हूँ ट्रेनिंग वाले पार्ट पे, क्योंकि एमबीबीएस के अलावा ना बाकी सारी ट्रेनिंग्स को बड़ा लेसर सा समझा जाता है। आई डोंट नो कि ये क्यों मिथ डेवलप हो चुके हैं हमारे कल्चर में, इसलिए इस बात पे एम्फेसाइज करना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी ट्रेनिंग एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है। इट्स नॉट जस्ट लाइक यू आर डूइंग सम ऑनलाइन क्वेश्चनर डिप्लोमा एंड देन डन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। अच्छा, अब सो फॉर अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें कि होपफुली आप हर तरह के पेशेंट ही देखती होंगी, लेकिन लेट्स अज्यूम कि आप ज़्यादा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के पेशेंट डील करती हैं अपने प्रैक्टिस में कंपेयर टू योर कॉलीग्स। तो स्ट्रोक, सबसे पहले स्ट्रोक से डिस्कस करते हैं। स्ट्रोक में आपका अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा और बताएं कि आप उसको कैसे डील करती हैं। स्ट्रोक में अभी तक इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कि पेशेंट्स ने अपनी होप ही छोड़ी हुई होती है। कुछ इस तरह भी हुआ अनफॉर्चुनेटली कि उनको डॉक्टर्स ने ही बोल दिया स्ट्रेट, तो वो उस वजह से तो वो इस वजह से उन्होंने होप छोड़ी हुई थी। लेकिन आफ्टर फ्यू सेशन इन काउंसलिंग, क्योंकि हम बेशक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारा काम जो है एक्सरसाइज रिलेटेड है या कुछ, लेकिन बहरहाल एज अ डॉक्टर हमें काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, और उसके मैंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं कि पेशेंट्स खुद हिम्मत करने लग जाते हैं, और उसके बाद वो इनफैक्ट बोलते भी हैं कि हमने हिम्मत छोड़ दी थी, बट अब जब हम आपको करते देख रहे हैं खुद से अपने हाथों से काम, तो फिर ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है हमें कि हमें काम करें, और वो बेहतरी है उनमें। चाहे हम उनमें स्ट्रोक में जैसे वो अपनी साइड जो होती है पेशेंट की, एक्चुअली होता है कि उसकी साइड वहीं होती है लेकिन उसका ब्रेन उसको रीड नहीं कर रहा होता, तो वो समझता है कि वो है ही नहीं, लेकिन वहाँ के चीज़ों का कनेक्शन टूटा होता है, वो मसल्स, वो लिंक्स तो मौजूद होते हैं, हम उसको सेंस दोबारा डेवलप करवाते हैं, चाहे हम उसको विजुअली करवाएं, चाहे हम उसको टच करके टैप करके वहाँ मूव एहसास दिलवाएं कि ये है, उसको दिखा के अगर हम कहें कि वो एक्टिविटीज़ करे तो वो मजीद बेहतर कर लेता है। तो इसमें मोटर सेंसरी सब इन्वॉल्व हो जाता है और बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें उसकी विल पावर को बढ़ाने का आपका फैक्टर है, और बाकी कैंसर हीलिंग या बायोलॉजिकल हीलिंग तो आई एम नॉट श्योर कि आई कैन गारंटी, लेकिन न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल में तो विल पावर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि और पेशेंट को इस चीज़ पे एग्री करना भी कि इसका फायदा भी होगा। वो सिंपल ये समझते हैं कि शायद जो मेरी दवाइयाँ हैं मैं वही, लेकिन दवाइयों से ये होगा कि वो आइंदा के खतरे से बच जाएगा, बेहतर रहेगा, ब्लड प्रेशर मॉनिटर सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अगर उसको वो बेड रिडन हो चुका है, उसको चलाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट ही चाहिए वापस लाइफ में लाने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉक्टर हाशिम से भी पिछले पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि
دوائیوں کا آئی ڈونٹ نو کہ مریض کیوں سمجھتے ہیں دوائیوں سے اسٹروک کی فزیکل اسٹرینتھ بہتر ہونی ہے. دوائیوں کا تو کام ہے بایولوجیکلی ان کو بہتر کرنا, جس وجہ سے اسٹروک ہوا ہے اس کو پریونٹ کرنا. اس کا فزیکل تھراپی کی ریکوری سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ فزیکل تھراپسٹ انوالو نہیں ہوگا. تو یہ عجیب سی کنفیوژن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں پیشنٹ کو یہ آ جاتی ہیں, ڈاکٹر کیوں نہیں ایکسپلین کر پاتے. بالکل, کتنے پیشنٹ ریفر ہی نہیں ہوتے فزیو تھراپسٹ تک, بالکل وہ پہنچتے ہی نہیں ہیں اور کیس ورس ہو جاتا ہے. چلیں کوئی نہیں, ہم انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے آہستہ آہستہ. اچھا جی, اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں پارکنسنس کی طرف. کامن ڈیزیز ہے, اٹس ویری ڈیبلیٹیٹنگ. پیشنٹ ارلی ایج میں کافی زیادہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ فزیکل تھراپی کیا ہیلپ کر سکتی ہے اور آپ کا اپنا ایکسپیرینس ابھی تک کیسا رہا؟ پارکنسنس میں ایسا ہے کہ فالج کے بارے میں تو پھر بھی لوگوں کو اویئرنیس ہے, پارکنسن کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اس وجہ سے جب ان کو اسٹیپس سلو ہونے لگتے ہیں, ان کا پوسچر جھک کے چلنے لگتے ہیں, تو وہ اس کو سمپل ایج ریلیٹڈ چینجز کنسیڈر کر کے وہ ڈاکٹر کو اپروچ ہی نہیں کرتے. آہستہ آہستہ جب ان کے جو ہے جس کا فال بڑھتا جاتا ہے, ان کی ٹریمرز بہت زیادہ آنے لگتے ہیں, تب وہ انہیں ہوتا ہے کہ فیملی کو بھی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. لیکن اس میں بھی فزیو تھراپسٹ کا ہی زیادہ رول ہے کہ میڈیسنس تو وہ بے شک لے لیتے ہیں, لیکن ان کی ٹریمرز کیسے روکنے ہیں, وہ ان کو نرو ظاہر افیکٹس ہو رہی ہیں, مسل ویکنیس میں جا رہا ہے, یہ سب کر کے ان کی لائف اسٹائل بہتر کر کے کہ جتنے ایئرس بچ گئے ہیں انہیں کوالٹی میں گزارنے کے لیے, ان کی جو ایئرس آئے گی اس کو لائف کے ساتھ دینے کے لیے جو ایکچوئل لائف ہے وہ ہمارا رول آ جاتا ہے. اچھا, اور اس میں آپ کا پیشنٹ لانگ ٹرم ریلیشن شپ کیسا رہا, ایک تو مجھے بتائیے گا, کیونکہ مجھے سمجھ ہے جہاں پہ میں بہت کامنلی نہیں دیکھتا, میرے اپنے کچھ رینل کے پیشنٹ بڑی ویک پوزیشن میں آئے کہ ویکنیس بہت زیادہ ہے, گر جاتے ہیں, سارا دن فٹیگ فیل کرتے ہیں. تو آفٹر ریویوئنگ آل دا لیبس, آپٹیمائزنگ دیئر میڈیکل تھراپی, نیکسٹ اسٹیپ تھا کہ وہ فزیکل تھراپسٹ کے پاس جائیں. اینڈ دے ور سرپرائز جب ان کو کہا کہ آپ فزیکل تھراپی 1-2 ہفتے سیشن کریں, دین ریسٹور یور اسٹرینتھ اینڈ دین یو آر گڈ فار another 6 months. امریکہ میں بڑا کامنلی کرتے ہیں کہ جسٹ ڈیورنگ یور ڈیلی روٹین آپ مسل لوز کر جاتے ہو. سکنس اس طرح کی ہے جیسے کڈنی ڈیزیز, ویری ہائی میٹابولک ڈیزیز جسٹ لائک COPD اور ہارٹ فیلئر. تو فزیکل تھراپی کے 1-2-3 ہفتے کے سیشن سے نا آپ کی کافی زیادہ ریکوری ہو جاتی ہے. دین یو لرن نیو ایکسرسائزز اینڈ دین یو گو بیک ٹو یور روٹین فار another 6 months to 1 year ڈپینڈنگ پان کہ نیکسٹ ٹائم آپ کا سیٹ بیک کب آتا ہے. تو پاکستان میں اس طرح پیشنٹ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن رکھتے ہیں یا دے جسٹ کم اینڈ دے آر آلموسٹ کولیپسنگ اینڈ دے آر ریل بیڈ سچویشن؟ ایسا ہی ہے, لانگ ٹرم ریلیشن تب رہتا ہے اگر ہوم وزٹ دے رہے ہوں ہم, پھر کیونکہ وہ ہماری کہنے ایک رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ڈیل کر لیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ریگولر جانا ہے. بٹ پیشنٹ نے کلینک آنا تو اس میں عموماً جو ہے نا لاس ہو جاتا ہے, سیشنز بیچ میں مس ہو جاتے ہیں, وہ نہیں آتے, فیملی میں جن سے لے کے آنا تھا وہ نہیں لائے, جو بھی ایشوز ہیں یا وہ افورڈیبلٹی ایشوز بھی آتے ہیں, اس لیے وہ رہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. پھر ہم کرتے ہیں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو میکسیمم اس طرح کی ایکسرسائزز ساتھ بالکل اٹینڈنٹ کو بھی گائڈ کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہے. اگر وہ گھر میں بھی کر لیتا ہے, ہمارا تو جیسے پروٹوکول چلتا ہے کہ شارٹ ٹرم گول ہے, دین ہم نے لانگ ٹرم پہ جانا ہے, تو اس وجہ سے بار بار سیشن ضروری ہو جاتے ہیں. لیکن اتنا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسے گائڈ کرتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی کرتا رہے تو وہ انڈیپینڈنٹ رہے گا. چند ٹائم اگر سیشن کی لیگ بھی آ جائے تو وہ اس کی جو فنکشنل ایبلٹی پہ گنا اثر انداز. بالکل ٹھیک ہے. شاید میں سے جو آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنے والی بات کی ہے نا, دیٹس دا مین فورس بیہائنڈ سچویشن ان US اینڈ پاکستان کے یہاں پہ شاید لوگ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہی نہیں ہیں, وہ دوسروں کا ابیوز کر کے ڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. تو مے بی دیٹس دا ریزن. لیکن اینی ویز آئی تھنک ہمیں ریکمینڈ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, فزیشینس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اگر ویکنیس کسی قسم کی بھی ہے, نیورومسکولر ڈس آرڈر اسائڈ, اور آپ کی باقی بایولوجک چیزیں ساری ٹھیک ہیں, بایو میڈیکل لیب ورک اپ از فائن, امیجنگ از فائن, دین فزیکل تھراپی از دا وے ٹو گو بیکاز اٹ جسٹ نیڈس ٹو بلڈ اپ دا اسٹرینتھ. ڈاکٹر ہیرن, نیورو مسکولر ڈس آرڈر کے بارے میں کچھ ایکسپلین کریں. پاکستان میں آپ کس طرح کے نیورو مسکولر ڈس آرڈر زیادہ تر ڈیل کرتی ہیں اور ان کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ اسٹروک اور پارکنسن کے علاوہ نیورو میں GBS بھی ہے جس کے پیشنٹ ملتے ہیں, MS کے پیشنٹس ہیں. میری ایک پیشنٹ تھی جن کے اپنی فیملی میں ڈاکٹرس موجود تھے, بٹ ان کو بھی فزیو تھراپی کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا مے بی. تو کیونکہ میرا ان کے ساتھ جان پہچان تھی کسی بھی حوالے سے, تو انہوں نے مجھے ہوم وزٹس کے لیے بھی بلایا. وہ اس طرح ہوئی چند ویکس میں کہ وہ بہتر ہو گئی. پہلے بالکل بیڈ ریڈن تھی, پھر وہ چلنے لگ گئی ود واکر اینڈ آل. لیکن جب وہ چلنے لگی ود واکر اور پھر منیمم سپورٹ کے ساتھ کے وہ واکر کے بنا بھی کھڑے ہونے لگیں, دین فیملی ریلائز کہ آگے سے وہ پل کر لیں گے, وہ ٹھیک ہو جائیں گی. انہوں نے اس کنڈیشن میں اس ڈیزیز کے ساتھ 2 months کا بریک لے لیا.
فزیکل تھراپی سے کہ وہ مینیج کر لیں گے. بٹ بہرحال گھر میں گھر کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ان سے سچ مینیج نہیں ہوا. پیشنٹ کی کنڈیشن واپس ریورس ہونا شروع ہوئی, اور ہوتے ہوتے بعد میں جب انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا کہ ہمیں لگا تھا کہ ہم یہ کر لیں گے, کہ اب تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہیں, لیکن ہم سے ہوا نہیں. دین جب دوبارہ کورس اسٹارٹ ہوا اس کے بعد پیشنٹ کی کنڈیشن اس سے نہیں تھی کہ وہ آگے پل کرتا, اور پھر ان کے باقی ایشوز چلنے لگے, ہارٹ انوالو, بریتھ سارے انوالو ہو گیا. ایٹ دا اینڈ ان کی ڈیتھ ہو گئی. دوبارہ سیشن وہ لینے کی کنڈیشن میں ہی نہیں آئی, تو پھر انہوں نے نہیں لیا. تو یہ والا ایشوز بھی ہیں. گھر میں ڈاکٹرز ہوتے ہوئے بھی فزیکل تھراپی کی ابھی بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ڈیفینیٹلی میری پیشنٹ ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں بھی اتنا لمبا ٹائم ہوتا ہے. اچھا, یہاں سے میں اس کو لے کے چلنا چاہوں گا کہ آپ لوگ گائیڈ تو کرتے ہوں گے نا کہ یہ اسٹروک ہے, یہ پارکنسن ہے, یہ جی بی ایس ہے, ایم ایس ہے, تو پیشنٹ از گونا نیڈ دیز مینی سیشنز ان دیز فیو منتھس, اور تب جا کے میں کچھ کہہ سکتا ہوں, کہہ سکتی ہوں کہ ہاؤ مچ دے ول امپروو, اور جو امپروومنٹ آئی ہے وہ کتنی دیر سسٹین کرے گی. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ تو یہ پلان ڈسکس کرتے ہوں گے, کیونکہ ہمارا بعض کا پیشنٹ والی سائڈ پہ ہمیشہ اعتراض رہتا ہے نا کہ ہمیں بتایا نہیں تھا کیا, یا وہ تو ڈاکٹر یا فزیکل تھراپسٹ بس وزٹ کرواتے جا رہے تھے, تو وی نیور نو کہ وین اٹس گونا اینڈ. تو پھر ہم نے خود ہی کہا کہ نہیں, وہ تو بات نہیں کر رہا, ہم اس کو روک دیتے ہیں. پر آپ کی طرف سے اس طرح کرنا ہی ہے جو ایکسپلین کہ ہاؤ مینی سیشن الحمدللہ. اس میں ایک چیز یہ فیکٹر آتا ہے کہ ہمیں بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے خاص کر نیورو میں سیشن بہت ہوتے ہیں, تو پیشنٹ کو یہ چیز فیل, میں نے یہ بات ابھی پہلے پارکنسن میں بھی کی تھی کہ ہم ایسے ہوم ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ اگر پیشنٹ نہیں بھی بہت ارلی آ پائے سیشن کے لیے, تو بھی وہ اتنی دیر میں فنکشنل رہے, اس کا لاس نہ ہو رہا. اس کے بعد میں نے کہا بھی کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں کہ اگر ہم بلاتے ہیں تو ہم نے آگے ان کو پروگریس کرنا ہوتا ہے, یہ ایکسرسائز میں چینجز کرنی ہوتی ہے. سیم ہوم وزٹ میں تو بلکہ خاص کر ہمارے پاس زیادہ بہتر ٹائم ہوتا ہے کہ کلینک میں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ باہر پیشنٹ بیٹھے ہیں, ہمیں تھوڑا ہوتا ہے جلدی کا, لیکن ہوم سیشن میں فل ٹائم ہوتا ہے, اور اس میں فیملی میں جتنے لوگ ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں, میری ایٹ لیسٹ پریفرنس ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کو گائڈ کروں اس کے لیول پہ کہ ان کا ایکچولی کیا رول ہے اور انہوں نے کیا کرنا. اور سب سے پہلے پیشنٹ کو خود پتا ہونا چاہیے اپنی کنڈیشن کے بارے میں. ہاں, ڈس ہوپ نہیں کرنا ہوتا, لیکن اس کو جو بھی ہوپ دی جا سکتی ہے ریئلسٹک رہتے ہوئے وہ دینی ہوتی ہے, کیونکہ پھر ہی بندہ جیسے وہ پیشنٹ ایک دفعہ گر چکی تھی اور اس کے بعد انہیں لگتا تھا وہ اب چلیں گی ہی نہیں کیونکہ وہ گر جائیں گی, اور وہ گر کے اپنی بہو پہ بیٹیوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتی تھی. اس چکر میں وہ اسٹیپ ہی نہیں اٹھائی تھی, ان کو بڑا ٹائم لگا مجھے منانے کے لیے. اور پھر جب وہ کھڑی ہو گئی واکر سے چلنے لگی, تو انہوں نے اس کے بعد بہت جلدی واکر چھوڑ دی, وہ انڈیپینڈنٹ بھی اسٹینڈنگ انہوں نے اسٹارٹ کر دی تھی. پھر انہیں کانفیڈنس آ گیا تھا. تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اور یہ بہیویئر رکھتے ہیں ویلکمنگ کہ انہیں جب فیملی کو یا ڈاکٹر پیشنٹ کو کوئی کوشچن آ رہا ہے وہ جب چاہیں پوچھ سکتے ہیں. تو اگین میں سے یہ کنکلوڈ کروں گا کہ جسٹ لائک آل ادر سچویشن از ویری کمپلیکیٹڈ, فائنینشیل ایشوز ہیں, کلچرل ایشوز ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, تو ہمیں اس کو بڑا کیئرفلی لے کے چلنا پڑے گا. سب سے پہلے تو امپورٹنس پتہ ہونی چاہیے فزیکل تھراپی کی, اس کے بعد we should be willing to spend money on physical therapy, just جیسے کہ ہم منی اور ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ریگولر ٹریٹمنٹ پہ, میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ, تو فزیکل تھراپی کا بھی اس لیول پہ امپورٹنس لے کے آنی چاہیے. تو چلیں زبردست. اچھا, اب آپ بتائیں کہ کیسا آپ فیل کر رہی ہیں, آلموسٹ 2 years you are in this neuromuscular disorder management, تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ آپ باقی اپنے جونیئرس کو ریکمینڈ کریں گی, آپ اس کو انجوائے کر رہی ہیں یا it's too hectic? How do you feel about it? نہیں, I am enjoying. I will recommend my juniors. ایکچولی بات یہ ہے کہ شوق کی بات ہے, جس کام کا آپ کو شوق ہو پھر آپ اس کو اچھے سے کرتے ہیں. جیسے جو اسپورٹس فزیوتھراپسٹ ہیں وہ اسپورٹس میں جو کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ اچھا فیل کرتے ہوں گے, ان کو اپنا بیسٹ دیتے ہوں گے, جس کی جو اسپیشلائزیشن ہے. ایک بندہ ہر چیز نہیں کور کر سکتا, اس لیے اگر وہ پوائنٹس بنا لے اور اس پہ ورک کرے تو شاید اس کی جو اسکلز ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جائیں گی, وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے. اس لیے میرا اس میں شوق تھا, انٹرسٹ تھا, اور الحمدللہ مجھے ریزلٹس بھی بہت اچھے مل رہے ہیں پیشنٹس کے, اور جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ آپ کو ظاہر اور بوسٹ اپ کرتا ہے. تو میں تو الحمدللہ سیٹسفائیڈ ہوں. آپ ریلی انجوائے کر رہی ہیں کلینکلی بہت بینیفٹس ہیں. تو آج آپ نے ہماری کنورسیشن سنی ود ڈاکٹر ہیرا, اور یہ تھی اسپیسیفکلی نیورومسکولر ڈس آرڈر کے بارے میں. آئی تھنک سارے پروگرام میں بڑا انفارمیٹیو پارٹ تھا, اور آئی ہوپ کہ دس آل انفارمیشن از ویری ہیلپ فل. میں اس میں ایڈ کرتا چلوں گا فیملیز کے لیے, پیشنٹس کے لیے, فزیشین کے لیے, کہ نیورومسکولر ڈس آرڈرز میں ہمیں ٹائملی انٹروین کر کے فزیکل تھراپی سے ریکوری کرنا ہوتی ہے, اور ہمیں ہر لیول پہ اس کو ایمفیسائز کرنا چاہیے, انٹروڈیوس کرانا چاہیے, اور پیشنٹ کی فزیکل تھراپی کے لیے ارینجمنٹ کرنی چاہیے. دیٹس دا بیسٹ وی کین گیٹ فرام دس ایپیسوڈ. اس کے علاوہ آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہو, ایڈوائس ہو, سجیشن ہو, تو آپ ہم سے ضرور شیئر کریں. جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے کسی بھی اچھی ایڈوائس کا
کسی دوسرے پیشنٹ کی زندگی کے بہت اچھا اثر آ سکتا ہے. تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.